وادیوں کی شہزادی وادی سپٹ میں سجا کھیل کا میلہ۔ پہاڑوں اور اونچے گھنے دیار کے درختوں کے سائے میں پھیلا یہ وسیع و عریض میدان ڈاٹ کا میدان ہے، جہاں وطن عزیز کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں آج پہلا جنرل سرفراز علی شہید سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے، جن میں کرکٹ، والی بال، دوڑ، گھڑ دوڑ اور مقامی کھیل طوطا سر فہرست ہیں۔ دور دراز سے آئے لوگوں کے بڑے ہجوم نے ڈاٹ کے میدان کو کھچا کھچ بھر دیا۔ اتنے دور افتادہ اور سہولیات سے محروم علاقے میں اتنے بڑے فیسٹیول کا انعقاد ایک مشکل کام تھا، مگر مقامی لوگوں کی محنت، ضلعی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس اور سیاسی و سماجی شخصیات کے تعاون نے اس کو احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تو ہم نے یہ کافی دن پہلے، کافی وقت پہلے ہم نے اس کا پلان بنایا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسپیشل اور ہم نے مل کے، اور یہاں کی جو لوکلس کمیونٹیز ہیں، چیئرمینس ہیں، ان سے مل کے، ہمارا جو تحصیل چیئرمین ہے اس کے واسطے سے، تو ہم نے پلان بنایا، اور اس میں پلان میں ہمارا 5 گیمز ہیں۔ اس میں کرکٹ ہے، والی بال ہے، کبڈی ہے، اور کبڈی ہماری جو ٹریڈیشن کبڈی وہ ہے، گھوڑ سواری ہے اور میراتھن ریس ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے انعامات رکھے ہیں، ٹرافیز ہے اور کیش پرائز بھی ہے، اور دوسرا جو سرٹیفکیٹس ہے وہ بھی ہے، اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کے لیے شیٹ بھی ہے۔ تو یہی کچھ ہے، اور یہاں کے اسپیشل یہاں کے لوگوں نے ہم سے بڑا تعاون کیا ہے۔ وادی سپٹ میں کوہستان کے مقامی لوگ موسمیاتی منتقلی کرتے ہیں اور یہاں صرف چند ماہ تک قیام کرتے ہیں۔ اس علاقے کو اوپر والے نے قدرتی حسن سے تو مالا مال کر دیا، مگر زمین والوں نے اس پر کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ یہاں تک پہنچنا نہایت مشکل ہے، کیونکہ سپٹ آنے والی سڑک جو ناران سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچتی ہے، انتہائی خستہ حال ہے۔ اس کے باوجود کثیر تعداد میں سوات، ہربن بادشاہ، چلاس، پالس، پٹن، سیو، کندیا سے لوگوں نے میلے میں شرکت کی۔ اسپورٹ فیسٹیول کے مہمان خصوصی ایم پی اے محمد دیدار، چیئرمین تحصیل داسو ملک ادریس، ڈپٹی کمشنر کوہستان اپر محمد آصف، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالرحمان اور ان کے ساتھ آئے دیگر سرکاری افسران جو ہی ڈاٹ پہنچے تو مقامی لوگوں نے والہانہ استقبال کیا۔ آنے والے مہمانوں کو تحصیل چیئرمین ملک محمد ادریس اور معززین علاقہ نے روایتی شال اور ٹوپیاں پہنائیں۔ بعد ازاں مہمانوں نے میلے کا افتتاح کیا اور کھیل شروع ہو گئے۔ پہلے کرکٹ کا فائنل میچ کوٹ گلی اور تھوریگا کے مابین کھیلا گیا، جس میں فتح تھوریگا 11 کو ملی۔ پھر والی بال اور میلے کا سب سے مقبول کھیل طوطا کا فائنل میچ شروع ہوا، جو چھچرگا اور تھوریگا کے مابین کھیلا گیا۔ یہ میلے کا سب سے دلچسپ مقابلہ تھا۔ ایک طرف چاق و چوبند نوجوانوں کی ٹیم، جبکہ مد مقابل سفید ریش مگر پھرتیلے اور تجربہ کار بوڑھے، مگر ان کی ایک بات جس نے انہیں برتری دلائی کہ ابھی تو ہم جوان ہیں۔ طوطا کے مداح میلے میں سب سے زیادہ اور جوشیلے تھے۔ ایک تماشائی بزرگ نے کہا، ایک طرف جگہ والا دے گا، مجھ طرف جگہ جو کوئی نہیں ملی تو چے میرا جگہ مجھے کچھ سلطان مجھے جو پھد نہیں ملو جگہ مجھے سلطان سوا خیجی ہیں سوگ نوٹ ستاگی ہیں اصل وقت ہے آشانی کا فرق نوٹاس آشانی آدھی پر بعض شریف پیون سے سال گل پل پون سے چوٹ کا دا پون سے یعنی جو نہیں ملی مشاہ۔ اس کے بعد دوڑ اور گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوئے، جس کو سب نے بہت سراہا۔
اور بہت ہی قدیم کھیل ہے. جب سے ہمارا ڈسٹرکٹ کوہستان میں یہاں پہ لوگ آباد ہوئے ہیں اسی کے بعد سے یہ کھیل جو ہے یہاں پر جاری و ساری ہے اور یہ بہت ہی پاپولر گیم ہے اس ایریا میں. طوطا اور کچوں اور یہ ڈیا پوس کے نام سے مختلف ہمارے جو علاقائی ٹریڈیشنل گیمز ہیں ان میں سے ایک نمایاں جو ہے حیثیت رکھتی ہے. اور چونکہ یہ کھیل زیادہ تر جو ہیں دیہاتی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں کھیلا جاتا ہے تو اسی لیے اس کھیل کے بارے میں خود زیادہ جو ہے واقفیت نہیں رکھتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ بڑا انٹرسٹڈ یہ گیم ہے اور اس کو انجوائے کرنے کے لیے میں اسپیشل تاسو سے آیا ہوں. یہ گیم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ہارس رائڈنگ ہے اور ہارس ریس ہے. اس میں بہت سارے جو ہیں ہارسز یہاں پہ حصہ لیں گے اور یہ کچھ روایتی گیمز ہے جو ہمارے ملک کے دوسرے علاقے رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک نئی چیز ہے. محکمہ صحت اپر کوہستان کی میڈیکل ٹیم ڈاکٹر رفیق شاہ کی سربراہی میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ادویات سے لیس گراؤنڈ میں موجود تھی. ہم لوگ یہاں پہ اصل میں آئے تو فیسٹیول کی وجہ سے ہی ہے کہ ہم یہاں پہ ایمرجنسی میڈیسن لوگوں کو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم دے دیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پہ کووڈ ویکسینیشن بھی کرنے آئے ہیں اور روٹین امیونائزیشن کا بھی ہم نے کرنا ہے. تو 2-3 دن تک ہم لوگ یہاں پہ یہ چیزیں کریں گے. کووڈ ویکسینیشن بھی کریں گے اور روٹین امیونائزیشن بھی کریں گے. یہ میڈیسن ہم لائے ہیں تو یہاں پہ جتنے لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ان کو ہم دے دیں گے یہ میڈیسن. اچھا فیسٹیول میں بعض ایسی گیمز ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی جیسے ابھی یہ جو روایتی کھیل طوطا تھا اس میں انجریز کے کافی چانسز. تو فرسٹ ایڈ کی تمام چزیں آپ لوگ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں؟ بالکل فرسٹ ایڈ کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ٹیم میں کتنے لوگ ہیں آپ کو؟ ہم لوگ 5-6 بندے ہیں. ڈاکٹر ابوبکر ہیں, میں خود ہوں, یہ شیرعالم ہے ٹیکنیشین, شمشیر کا ہے ٹیکنیشین, جمشید بھی ہے اور ہدایت اللہ بھی ہے. ہم 5-6 بندے ہیں. فیسٹیول میں خصوصی شرکت کے لیے آنے والے سابقہ MNA محبوب اللہ جان نے کہا میں تو یہ کہوں گا کہ اتنے دور دراز علاقے میں 14 اگست کو اس طرح منانا یہ ایک یونیک ایک فیکٹر ہے. میں بہت خوش ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگراموں کو مزید اجاگر کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے کرنے میں ان کے ساتھ دیں گے. یہ جتنے ہمارے یہاں پہ جو لوکل گیمز ہیں اور اسپورٹس ہیں, خاص کر گھوڑا دوڑ جو ہے یہ, اور دوسرا جو لوکل کبڈی ہے اور کشتی لڑنا وغیرہ, یہ یہاں کی لوکل ہماری ثقافتوں میں شامل ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ایسی روایات کو ہم آگے پروان چڑھائیں. میں بڑا خوش ہوں. میں بابو سر صاحب سے ایک اور راستہ ہے, میں ادھر سے آج 3-4 دن ہے میں آج ادھر پہنچا, تو یہ اچھی روایت ہے. میں اس کو پروموٹ کرنے کا قائل ہوں. بالکل یہ جو آپ فرما رہے ہیں میں اس کو بالکل تائید کرتا ہوں, اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. بلکہ میں پہلے بھی جب MNA تھا تو میرے دل میں ایک دل میں نہیں بلکہ اسمبلی میں نے اٹھایا تھا کہ ناران اور کالام ویلی جو ہے, یعنی ناران کو ہم سپٹ ویلی کے ذریعے سے داسو تک روڈ بنائیں گے اور کھنڈیا ویلی کو اگر ہم کالام ٹچ کرتے ہیں تو کالام ناران جو ہے اس کو بالکل کوہستان کے سینٹر سے ہم ایک روٹ دے سکتے ہیں ٹورسٹ کو, جن کو یہ بہت ہی شارٹ روٹ ہو سکتا ہے اور اس سے ہمارا کوہستان جو ہے اس کو بہت زیادہ ترقی ملے گی. یہ آلریڈی میرے منصوبے میں شامل ہے کہ میں یہ جو روٹ ہے ناران سے لے کے داسو تک, یعنی داسو سے سپٹ ویلی اور سپٹ ویلی سے کا جو راستہ ہے اس کو ہم اگر بہترین روڈ بنائیں اور داسو کے گیٹ پہنچتے ہیں اور پھر کالام سے یہ کھنڈیا ویلی سے کالام کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ کوہستان کی خوشحالی کا ضامن ہوگا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. تقریب کے اختتام پر جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے اور مہمان خصوصی ملک محمد ادریس نے دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں شیلڈ بھی پیش کی. میرے معززین ڈپٹی کمشنر صاحب اور MPS صاحب اور دیگر عملہ کے ساتھ میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. آج یہ 14 اگست کی نسبت سے آج یہ پروگرام ہوا ہے, ہمیں یہ نایاب چہرے دیکھنا نصیب کر دیا اللہ نے, تو ہم ان سے اور بھی بڑے توقعات ہیں.
لیکن آج کے بعد انشاءاللہ میں بھی کوشش کر دوں گا اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی میں بتاؤں گا کہ اس طرح 3-4 دنوں کا آئندہ کے لیے پروگرام کا ہم ریکویسٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد ادھر لوگوں کے لیے یہ 3 دنوں کا رہائش اور یہ طریقے بھی سب ہونا چاہیے کیونکہ ادھر بارش کا موسم کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو لہٰذا آج کے بعد میں انشاءاللہ میں اپنے جو کوشش سے میں 3 دنوں کا پروگرام رکھوں گا. اہل علاقہ نے اپنے مطالبات پیش کیے جس پر ایم پی اے محمد دیدار خان نے کہا میں ہمہ اپنے علاقے کے لیے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور جلد ہی عوام کے ان مطالبات کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کروں گا. اللہ پاک صاحب مخلوق کے روزے کے نے اسے روڈ دیکھا روڈ دسے طرف جدو روڈ نے تورے طرف روڈ آئے کاغنے طرف جا روڈو گنو کو آدھے گوشہ جو آنا جو پشید آسی بسنا مسئولیت میں سے جون جولائی پوش تاریخ کو دے آگل کھولا بھی آسا کھولا بل تو ادی بس لاری اجاچے لاری چاچے مجھے تو خر اش پہ گیا آ طرف جم خر اش پہ گیا پیرو خرچاٹر اسے اللہ پاس اسے مخلوق اور بکرا روزی برابر تھی اسے دوگڑ مش اسے گائے مفات مش عین چے اسے گائے صدا روڈ بھی کرشہا آٹو داغ کہ اسے کرا اسے تو مختص مرے اسے بٹو آگیرن تھی بس آئے سب سے پہلے تو آج میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا جو کوہستان سے آؤٹ ڈسٹرکوں سے آئے ہیں ہمارے معزز مہمان ان سب کا میں سپر ڈالنے پر میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان کو سلام بھی پیش کروں گا. دوسری بات آج ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے جشن آزادی کا دن ہے. اسی آزادی کے لیے ہم نے یہ فیسٹیول رکھ پایا تھا اور الحمدللہ بھرپور طریقے سے اپنے اختتام تک پہنچایا. تو اپنے میں مزید اپنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. سپٹ آنے پر تمام معززین کو ویلکم کرتا ہوں. سپٹ کی ترقی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے ابھی فضلاق بھائی نے کہ روڈ کا آپ نے فیزیبلٹی جمع کروایا, بلکہ روڈ کا صرف فیزیبلٹی نہیں بلکہ اس کا پورا پروسیس ہو کے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ٹینڈر کروا کے دوں گا. یہ آپ کی اصلاحی کمیٹی جلکوٹ کی معززین تمام تر اس پروسیس کے دوران میرے ساتھ رہے ہیں. ہم نے اس پر بہت بڑا جدوجہد کیا ہے. پرائم منسٹر تک ہم پہنچے اسی روڈ کے لیے اور آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ اس روڈ کا سی ایم صاحب نے اپنے ہاتھوں سے افتتاح کر کے کیا ہے اور مزید انشاءاللہ مہینے ڈیٹ تک ہم اس کا ٹینڈر لگوائیں گے. اور یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے اپنے جلکوٹ کے بھائیوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ روڈ میں اپنے دور میں آپ کو شروع کروا کے دوں گا. یہ میرا آپ باقی سپٹ ویلی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکی ہے. اس کے بارے میں صرف میں نے پکچر دیکھے تھے لیکن اس سے زیادہ یہ خوبصورت آج مجھے یہاں آ کے لگا. جو لوگوں نے محبت دی ہے, جو لوگوں نے عزت دی ہے, ان کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے لائق جو بھی خدمت ہوگی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں گا. اور اس سپٹ کے حوالے سے ہو یا جلکوٹ کے حوالے سے ہو یا کوہستان کے لیول پہ جو بھی بات ہو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا اور بھرپور ساتھ دیتا رہوں گا انشاءاللہ. تو ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈپٹی کمشنر محمد آصف نے اہل علاقہ کی کاوشوں کو سراہا اور بہترین انتظامات پر شکریہ ادا کیا. میرے تمام مشران, میرے تمام بھائی, میرے کولیگز, میرے ٹیم کا حصہ, ایم پی اے صاحب, چیئرمین صاحب, اسپیشلی میڈیا کے جتنے بھی میرے دوست ہیں, جتنے بھی چینلز والے, جتنے بھی میڈیا ہاؤسز والے ہیں, چاہے پرنٹ میڈیا والے ہیں, الیکٹرانک میڈیا والے ہیں, میں سب کو سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اور ڈسٹرکٹ سپورٹ آفس کے اس پروگرام میں اپنی شرکت کی اور اس کو اپنے لیول پہ آپ کا جو اس میں حصہ بنتا تھا وہ آپ نے ڈالا. اس کے بعد میں اس پروگرام کی آرگنائزنگ کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے مختصر وقت میں اس پروگرام کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اور اتنی کامیابی کے ساتھ منعقد کروایا. سپورٹس آفس ہمارا اسپیشلی خراج تحسین کا مستحق ہے. کچھ دن پہلے یہ تقریباً ہفتہ ہوا ہوگا کہ امین میرے پاس آئے کہ سر اس طرح کوئی پروگرام پہلے کرتے تھے یا کرنے کا پلان ہے.
تو آپ کیا کہتے ہیں دن بہت کم ہے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا گو اہیڈ, بالکل جس طرح اگر آپ آرگنائز کر سکتے ہیں تو بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. پھر ان کی طرف سے دوسری بات یہ ہے کہ سر سپاٹ جو ہے وہ بہت دور ہے, تو وہاں تک جانا کافی مشکل ہے. تو میں نے کہا اگر وہاں پہ ہمارے لوگ ہمارے بھائی جا سکتے ہیں تو میں بھی جاؤں گا. اور امین گواہ یہ بات میں نے اس سے اسی وقت کی. میں نے کہا اس سے آپ بالکل بے فکر رہیں, پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھیں گے, جہاں تک ہمت ہوگی ہم چڑھیں گے, لیکن اپنے بھائیوں میں پہنچ کے, اپنے لوگوں میں پہنچ کے, اپنے علاقے کے, اپنے ڈسٹرکٹ کی عوام میں پہنچ کے اور ان کے درمیان موجود ہو کے اور اس طرح کی گیدرنگ دیکھ کے اور اس طرح کا ان کا جوش جذبہ دیکھ کے میرا خیال ہے میری جو تھوڑی بہت سی محنت تھی, یا اگر تھوڑا بہت مجھے راستے میں کوئی دکھ ہوا ہے, کوئی تکلیف ہوئی ہے, کوئی تھکاوٹ ہوئی ہے, تو وہ تو یہاں اس ایریا کو دیکھتے ہوئے ختم ہو گئی تھی. لیکن یہاں جب میں پہنچا ہوں اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے, آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے, تو میرا خیال ہے مجھے اس میں سود کے ساتھ وہ وصول ہو گیا ہے. ہمارے جو سپاسنامہ جنہوں نے پیش کیا فضل الرحمان صاحب نے, فضل حق صاحب نے, اس پہ ایک دو باتیں میں کرتا ہوں. چیئرمین صاحب نے آپ کو بتا دیا, میرا اپنے بھی یہ آئیڈیا تھا جو کہ میں پیچھے بیک سٹیج پہ وہاں پہ میں ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ یہاں پہ یہ پروگرام ایک دن کا کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو آج 4-5 گیمز ہم نے یہاں پہ رکھے اور اس کے فائنل میچز بھی کروائے اور وہ بھی دیکھے ہم نے, وہ کمپٹیشن پورا دن وہ لیتے ہیں. اگر اس کو ہم پراپر طریقے سے مینیج کریں اور آرگنائز کریں تو یہ کم از کم 3 دن اس کے لیے کم چاہیے ہوں گے. ویسے تو ہفتہ 10 دن چاہیے, پورا سپورٹ گالا ہونا چاہیے, لیکن ہفتہ 10 دن عشرہ نہیں ہو تو کم از کم 3 دن کا یہ ضرور ہونا چاہیے. فیسٹیول کے اختتام پر ملک غلام سعید, صدر پاکستان تحریک انصاف کوہستان اپر نے تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. ساتھ ہی رپورٹر حسن فاروق عثمانی کے ساتھ شاہنواز عادل, سپٹ ویلی, کوہستان.